اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ہیلنگ۔ ناظرین، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آج کے دور میں انسانی زندگی میں مسائل پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ انسان نے یہ سوچا تھا کہ شاید جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھے گی اور جیسے جیسے ہم ترقی کریں گے تو ہمارے ذہنی سکون بڑھ جائے گا اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا الٹ ہوا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں، انسان کی پریشانیوں میں اور ٹینشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے انسان کے لیے، سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن از دا موسٹ کامن ڈیزیز ان دا ورلڈ ناؤ۔ دوسرے نمبر پر ٹینشن ہے، پھر کینسر یا شوگر کی باری آتی ہے۔ یعنی ذہنی مسائل، ذہنی بیماریاں زیادہ ہیں انسانوں کو، جسمانی بیماریاں بنسبت کم ہیں ذہنی بیماریوں کا۔ حالانکہ جسمانی بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ذہنی بیماریاں ان سے زیادہ ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو یوگا کی ایک ورزش پیش کر رہے ہیں وہ ہے ہماری ذہنی اور جسمانی بیماریوں کے حل کے لیے، ڈپریشن اور ٹینشن اور انگزائٹی کے خاتمے کے لیے۔ میں یوں کہوں کہ یہ تمام تر ذہنی مسائل اور تمام تر جسمانی مسائل کو ہیل کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت مفید ایکسرسائز ہے یوگا کی، بریدنگ ایکسرسائز۔ اب آپ کیونکہ چھٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں اور محصور ہیں، تو ٹینشن بھی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ کرونا کی وجہ سے اور وائرس کی وجہ سے۔ گھروں میں مقید رہنے سے ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے، باہر نہیں نکل سکتے، اور بیماری کا خوف بھی ہے، ایک بڑا ہو کا عالم ہے، ہر طرف وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس عالم میں ہمارا وہ ڈپریشن جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے باہر معاشرے میں۔ تو اس ڈپریشن کے خاتمے کے لیے آج میں جو آپ کو ایکسرسائز تعلیم کر رہا ہوں، یہ بہت کمال کی ورزش ہے اور بہت کمال کی یوگا کی ٹیکنیک ہے۔ اسے بریدنگ ایکسرسائز کہتے ہیں، الٹرنیٹیو بریدنگ بھی اسے بولتے ہیں، اور اسے انولوم ولوم بھی بولتے ہیں۔ سنسکرت میں انولوم ولوم یعنی دائیں بائیں سے سانس لینا، دائیں سے سانس لے کے بائیں سے نکالنا اور بائیں سے سانس لے کے دائیں سے نکالنا۔ اس کی پہلے آپ ضروری ہدایات سمجھ لیں، اس کا گیان سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں کہ یہ کیسے کرنی ہے۔ پھر میں اس کے فوائد بھی آپ کے ساتھ بھی بتاؤں گا، پہلے گیان آپ اس کا سمجھ لیں۔ دیکھیں، جس طرح سے ہر الیکٹرانک اپلائنسز کو چلانے کے لیے دو تاریں ہوتی ہیں، فریج ہو، ایئر کنڈیشنڈ ہو، اے سی ہو، ٹیلی ویژن ہو یا کوئی بلب ہو، ہر الیکٹرانک اپلائنسز کو چلانے کے لیے دو تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی تار اور ایک گرم تار۔ جب اس کا کنیکشن کرتے ہیں ہم تو وہ ٹھنڈی اور گرم تاریں آپس میں ایک خاص طرح کا کمبینیشن بنا کے اس چیز کو چلاتی ہیں۔ بلب چلتا ہے، اے سی چلتا ہے، ٹیلی ویژن چلتا ہے، تاکہ یہ کیمرہ بھی اور یہ موبائل بھی، ہر جگہ پر یہ دو تاریں آپ کو ملیں گی۔ آپ کو وال کلاک کے اندر دو تاریں ملیں گی، آپ کو اپنے موبائل کے اندر، آپ کو اپنے کمپیوٹر کے اندر، جتنی بھی پنکھے کے اندر، آپ کو واشنگ مشین کے اندر، گاڑی کے اندر جتنی بھی وائرنگ ہوگی، دو تاریں آپ کو ملیں گی ہر جگہ پر۔ اسی طرح سے درختوں کے اندر بھی یہی عمل ہے، دو تاروں والا عمل۔ اسی طرح سے یہ موسموں میں بھی ہے، میں آپ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو یہ دو تاریں مل کے اس چیز کو چلاتی ہیں۔ انسانی وجود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دو تاریں رکھی ہیں، یہ ایک ٹھنڈی تار ہے اور ایک گرم تار ہے۔ ہمارے یہ جو ناک کے دو سوراخ ہیں، ایک ناک سے جو سانس اندر جاتا ہے دائیں ناک سے، یہاں سے ایک ناڑ ہے جسے سنسکرت میں ایڑا ناڑی بولتے ہیں، ایڑا ناڑی، الف رے اور الف، ایڑا ناڑی۔ جو ہمارے لیفٹ نوسٹرل ہے، یہاں سے ایک ناڑ ہے نکلتی، وہ اسے پنگلا ناڑی بولتے ہیں، پنگلا، پے نون گاف لام چھوٹی ہے، پنگلا، پنگلا ناڑی اور ایڑا ناڑی۔ رائٹ نوسٹرل سے ایڑا ناڑی اور لیفٹ نوسٹرل سے پنگلا ناڑی، یہ دونوں ناڑیاں یہاں سے نکل کے جسم کے ہر حصے سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی سے گزرتی ہیں، جسم کے تمام آرگنز، تمام سسٹم سے ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے تک جاتی ہیں۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہاں ناک سے یہ نکلتی ہیں، دماغ سے ہوتے ہی ریڑھ کی ہڈی سے جاتی ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی سے یہ پورے جسم کے ایک ایک حصے میں ان کا جال پھیل جاتا ہے، ان دونوں ناڑیوں کا۔ ایک درمیانی ناڑی بھی ہے، اسے سوشمنا ناڑی بولتے ہیں، وہ سینٹر سے نکلتی ہے اسے۔ اب یہ جو دو ناڑیاں ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ یہ جو دائیں ناڑی ہے یہ
ایڑا ناڑی یہ سورج کی توانائی کو جذب کرتی ہے سانس کے ساتھ، اور جو بائیں ناک سے جو ناڑی نکلتی ہے پنگلا ناڑی، وہ چاند کی توانائی کو جذب کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں چاند اور سورج کا بہت عمل دخل ہے۔ ہماری یہ جو زمین ہے، اس زمین پر جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ بھی چاند اور سورج کی موجودگی کی وجہ سے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو اس زمین پر زندگی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ چاند نہ ہو تو بھی اس زمین پر زندگی نہیں ہو سکتی۔ چاند اور سورج کی توانائیوں نے مل کے اس زمین اور اس کے اوپر موجود چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے وہ انہی توانائیوں کے باعث ہی چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہماری زمین کے لیے بہت مفید ہے اور ہماری زندگی کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج اور چاند کیونکہ ہماری زندگی کو قائم رکھے ہوئے، لہذا یہی ہماری زندگی کی وجہ ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ جس نے چاند اور سورج کو بنایا ہے وہ خالق ہمارا خالق ہے، نہ کہ یہ چاند اور سورج کی توانائیاں ہماری خالق ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ سورج کی گرمی، دائیں ناک سے جو سانس اندر جاتا ہے وہ سورج کی گرمی کو جذب کر کے اندر لے کے جاتا ہے، بائیں ناک سے جو سانس اندر جاتا ہے وہ چاند کی ٹھنڈک کو ہمارے وجود کے اندر جذب کرتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کی گرمی ہی ہمارے وجود کو بیلنس رکھتی ہے۔ ہمارے وجود میں گرمی بھی ایک خاص مقدار میں ہونی چاہیے اور ٹھنڈک بھی ایک خاص مقدار میں ہونی چاہیے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ ٹھنڈک۔ یہ ایک تناسب کے ساتھ یہ سورج اور چاند کی ٹھنڈک اور گرمی ہمارے وجود کے اندر رہنی چاہیے۔ یہ پورے وجود کے ایک ایک حصے میں یہ گرمی اور سردی کی لہریں یہاں سے جاتی ہیں اور وہ یہیں سے ہی جذب ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ٹھنڈک اور گرمی جو ہمارے وجود کے اندر جا رہی ہے یہ ہمارے اس وجود کو قائم رکھتی ہے۔ سانس بھی قائم رکھتا ہے، لیکن سانس آکسیجن دیتا ہے اور ٹھنڈک اور گرمی جو ہے یہ دو ناڑیاں اس سانس میں سے اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔ اگر کبھی اب ان دونوں کا متوازن چلنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی جتنا یہ سانس چلے اتنا ہی یہ سانس چلے۔ اب ہمیشہ ہمارے دونوں نوسٹل کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں میں ہی مسلسل سانس چلتا ہے۔ کبھی اس میں سانس چلتا ہے اور یہ بند ہوتا ہے، کبھی اس میں سانس چلتا ہے اور یہ بند ہوتا ہے۔ یعنی کبھی دایاں ناک سانس لیتا ہے تو بایاں بند ہوتا ہے اس وقت، اور جب بایاں سانس لے رہا ہوتا ہے تو دایاں ناک ہمارا بند ہوتا ہے۔ آپ ابھی بھی چیک کر لیں، ایک ناک کو بند کر کے اس طرح سے آپ چیک کریں، ایک میں سے زیادہ سانس آ رہا ہے اور ایک میں سے کم سانس آ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ناک میں سے سانس برابر چل رہا ہو، لیکن اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ دائیں میں سے سانس چل رہا ہو تو بایاں بند ہوگا، بائیں میں سے سانس چل رہا ہو تو دایاں بند ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ ایک خاص طریقے سے، ایک خاص تناسب سے یہ ناک خود بخود بند ہوتے اور کھلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی اس میں سے سانس چلتا ہے اور کبھی اس میں سے سانس چلتا ہے۔ لیکن کبھی ہمارے سائنس میں کوئی پرابلم آ جائے، میل کچیل یہاں پر اندر ہمارے ناک میں پھنس جائے، سائنس کے ایریا میں کوئی پرابلم، کوئی غدود بن جائے یا زکام ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہمارے یہ دونوں ناک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں پھر انسانی وجود بہت پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نزلہ جب لگا ہوتا ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں سانس متوازن طریقے سے انسان کے وجود کے اندر نہیں جا رہے ہوتے۔ اگر یہ سانس زیادہ دیر چل جائے اور یہ کبھی کم چلے، ہر 2-3 منٹ کے بعد، 4-5 منٹ کے بعد، یہ ایک سائیکل ہے جس میں یہ آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ زیادہ چل جائے اور یہ کم چل جائے تو کوئی نہ کوئی گرم بیماری لگ جائے، یعنی گرم سانس اگر زیادہ چل گیا ہے تو ٹھنڈا سانس کم چلا ہے دن میں تو گرم بیماری کوئی لگ جائے گی۔ یا کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ سانس زیادہ چل جائے اور یہاں سے سانس کم گیا ہو دن میں وجود کے اندر، تو پھر کوئی نہ کوئی، یہ کیونکہ ٹھنڈا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹھنڈی بیماری لگ جائے گی۔ اس کا ہماری زندگی میں بڑا ایک گہرا اثر ہے اور بڑا گہرا رول ہے۔ اس کے اوپر پوری ایک دو کتابیں چاہیے سانس کے عمل کو سمجھنے کے لیے۔ سانس کا عمل ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سانس کے عمل کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کی قسم کھائی ہے۔ سانس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں، عجائبات ہیں۔ سانس ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ اب خداوند متعال نے توفیق دی تو ہم آپ کے ساتھ سانس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ سانس لینا ہے۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ انسان جو چاند اور ستاروں تک پہنچ گیا ابھی تک اسے سانس کے بارے میں نہیں پتہ کہ سانس کیسے لیتے ہیں اور سانس سے کیسے فائدے اٹھاتے ہیں، سانس کے اندر کیا کیا عجائبات اور معجزات ہیں۔ یہ ایک بڑی قسم پرسی کی حالت ہے، ہم سانس ہی نہیں لیا ہوتا، ہمیں سانس ہی لینا نہیں آتا۔ یہ اتنا عام ہے کہ خدا نے قرآن میں اس کی قسم کھائی اور ہم اس کا سانس ہی نہیں لیتے، ہمیں سانس لینے کا طریقہ ہی معلوم نہیں کہ سانس کیسے لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ناک ہمارے اس طرح سے ہمارے وجود کو قائم رکھتے ہیں۔ اب یہی جو ٹھنڈا اور گرم ہے، یہ توازن آپ کو پوری دنیا میں ہر جگہ نظر آئے گا۔ یہی توازن آپ کو موسموں میں نظر آئے گا، ٹھنڈا موسم اور گرم موسم، ٹھنڈا مزاج اور گرم مزاج۔ ہر انسان کا آپ دیکھ لیں یا تو ٹھنڈا مزاج ہے یا گرم مزاج ہے۔ اسی طرح سے آپ ٹھنڈی سبزیاں اور گرم سبزیاں، ٹھنڈی سبزیوں میں آپ دیکھ لیں مولی ٹھنڈی ہے، گاجر ٹھنڈی ہے، پھر شلجم ٹھنڈے ہیں۔ پھر اس طرح سے گرم سبزیاں، پالک گرم ہے، میتھی گرم ہے، بینگن گرم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ گرم سبزیاں بھی ہیں، ساگ گرم ہے۔ تو اسی طرح سے پھل بھی ٹھنڈے اور گرم پھل ہوتے ہیں اور ان کی تاثیر بھی ٹھنڈی اور گرم ہوتی ہے۔ آم گرم ہے، جامن ٹھنڈا ہے، آڑو ٹھنڈا ہے، آلو بخارا ٹھنڈا ہے، خوبانی ٹھنڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے گرم پھل بھی ہیں جن میں نے آپ کو آم بتایا، انجیر گرم پھل ہے، اخروٹ گرم ہے، بادام گرم ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارے کھانے والے پھل ہیں ان میں گرم پھل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹھنڈا اور گرم کا توازن پوری کائنات میں ہر جگہ پر چل رہا ہے۔ جس جگہ پر بھی ٹھنڈے اور گرم کا توازن ہے، زندگی وہیں پر ہے۔ زندگی کا تعلق اس دونوں کے توازن سے ہے۔ لیکن ہمارے وجود میں یہ سانس کبھی ٹھنڈا کبھی گرم زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ اب اس کو درست کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دونوں ناک سے سانس لیں متوازن طریقے سے۔ اسے ہی انولوم ولوم کہتے ہیں، جو ایکسرسائز آج ہم کرنے والے ہیں۔ اب اس کی پریکٹس کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے۔ اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ یہ ٹینشن کا خاتمہ کرتا ہے ودن 5 to 10 منٹس۔ اگر آپ 5 منٹ تک آپ اس ایکسرسائز کو کریں، آپ کو 2 گھنٹے کی گہری نیند کے برابر سکون ملے گا۔ اگر آپ اسے 10 منٹ تک کرتے ہیں تو 4 گھنٹے کی گہری نیند کے برابر سکون ملے گا آپ کو۔ 5-10 منٹ کرنے سے آپ کا ذہن ایسا پرسکون ہو جائے گا کہ آپ کو جنت نظر آنے لگے گی، یہی دنیا، یہ جس دنیا میں بھی آپ کو اتنی ٹینشن محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ٹھنڈے اور گرم کا توازن ہمارے جسم میں بگڑا ہوتا ہے۔ جب ہم اس سے توازن سے سانس لیتے ہیں تو وہ سارا توازن بحال ہو جاتا ہے اور ہمارا ذہن اور ہمارا وجود پورا پرسکون ہو جاتا ہے اور ہم ایسی زندگی کا بھرپور لطف اٹھاتے ہیں۔ آج اگر آپ نے بھرپور لطف اٹھانا ہے، اس ویڈیو کا اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے آپ نے کہ سانس کیسے لیتے ہیں اور خود سے ہم زندگی کا سکون کیسے بناتے ہیں۔ اس طرح سے سانس لینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو شوگر، آپ کا کینسر، آپ کا فالج، آپ کے جو بھی مسائل، آپ کی جو کانسٹیپیشن ہے، اگر کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے، کوئی لیور کا پیشنٹ ہے، کوئی اسٹمک کا پیشنٹ ہے، جوائنٹس میں پین ہوتا ہے، آپ کو اسکن کا کوئی مسئلہ ہے، یہ آلٹرنیٹیو بریدنگ آپ کے ان تمام تر مسائل کے لیے حل کے لیے بہترین ٹانک ہے خدا کی طرف سے۔ بخدا اس کو پریکٹس کیجئے، ہر روز پریکٹس کیجئے، 5 سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو اس کے مزید فائدے بتاؤں گا اور اس کے مختلف اسپیکٹس اور بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنے انگوٹھے سے اپنے دائیں ناک کو بند کرنا اور کھولنا ہے آپ نے، اور یہ جو آپ کی رنگ فنگر ہے جسے دوسری انگلی کہتے ہیں، بڑی انگلی کے ساتھ والی اور چھوٹی انگلی کے ساتھ والی، یہ دونوں کے درمیان یہ جو انگلی ہے، اس سے آپ نے اس ناک کو استعمال کرنا ہے، دائیں کو، بائیں کو، انگوٹھے سے دائیں کو اور اس رنگ فنگر سے بائیں کو۔ اب کرنا کیا کہ انگوٹھے سے آپ اس ناک کو بند کریں گے اور اس سے گہرا سانس لیں گے۔ اب اس ناک کو اس انگلی سے بند کریں گے اور اس ناک سے سانس کو باہر نکالیں گے۔ اب یہاں سے آپ نے سانس باہر نکالنا ہے، اب یہیں سے سانس لینا ہے آپ نے، پھر اس ناک کو، بائیں ناک کو بند رکھتے ہوئے دائیں سے سانس لینا ہے۔ اب دائیں ناک کو بند کریں اور بائیں سے سانس کو باہر نکالیں۔ اب بائیں سے سانس لیں گے، دائیں سے باہر نکالیں گے، اب دائیں سے لیں گے اور بائیں سے باہر نکالیں گے۔ اب اسی طرح سے بائیں سے لیں گے،
دائیں سے باہر نکالیں گے، دائیں سے سانس لیں گے، بائیں سے نکالیں گے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، دائیں سے سانس لینا ہے، بائیں سے باہر نکالنا ہے، بائیں سے سانس لینا ہے، دائیں سے باہر نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سانس کا طریقہ۔ اب سانس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے؟ 6 سیکنڈ میں آپ نے سانس لینا ہے اور 6 سیکنڈ میں آپ نے سانس کو باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو سانس لے کے آپ 4 سیکنڈ تک ہولڈ کریں اور پھر آپ 6 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ پھر دہراتا ہوں، اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ نہیں ہیں تو آپ 6 سیکنڈ میں سانس لیں ایسے، 4 سیکنڈ روکیں، اور پھر 6 سیکنڈ میں باہر نکال دیں۔ اور اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو پھر آپ نے سانس روکنا نہیں ہے، بس آپ ایسے لیتے رہیں اور نکالتے رہیں۔ اسے کہتے ہیں الٹرنیٹیو بریدنگ، اور اسی کو کہتے ہیں انولوم ولوم۔ یہ یوگا کی سانس کی ورزشوں میں کمال کی ورزش ہے۔ یوگا کی تمام ورزشیں ہی سانس کی کمال کی ہیں، دوسرے پوسچرز بھی کمال کے ہیں، لیکن اسے ہر آدمی کرسی پہ بیٹھ کے، بیڈ پہ لیٹ کے، کھڑے ہو کے، نیچے زمین پہ بیٹھ کے، یوگا میٹ پہ بیٹھ کے، آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ آپ آفس کی چیئر پہ بیٹھ کے بھی اسے کر سکتے ہیں۔ ڈیوریشن میں نے آپ کو اس کا بتا دی کہ 5 سے لے کے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ تک آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں، آدھے گھنٹے تک بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے تک بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اسے کبھی 10-15 منٹ کے لیے مسلسل کریں گے تو آپ اس کے فائدے دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کیا فائدے دیتا ہے۔ آپ کے جسم کی ہر بیماری کے علاج کے لیے ورزش بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے ذہنی سکون کے لیے، ٹینشن اور ڈپریشن کے خاتمے کے لیے یہ ورزش بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، سرکولیٹری سسٹم کے لیے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، دل کے امراض کے لیے، جگر کے امراض کے لیے یہ ورزش بہت ہی قیمتی ہے۔ اور ہاں، اب یہ جو کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے اس کے دفاع کے لیے یہ ورزش کمال کے اثرات رکھتی ہے۔ جتنی بھی آپ یہ ورزش کریں گے آپ کے لنگز مضبوط ہوں گے، آپ کا جسم مضبوط ہوگا، اور کرونا کا وائرس کا جو اٹیک ہے وہ ریسپیٹوری سسٹم پر ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کا ریسپیٹوری سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوگا تو کرونا وائرس اس پر اٹیک نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا آج میں آپ کو اس ورزش کا اتنا ہی بتاتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کے اوپر پھر مزید بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوسرے اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن بھی دبا دیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔